بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلی حمیت اور جذبہ انتقام بدر۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل بھی لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا، جو اس لڑائی کا سلسلہ سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ بدلے کو ایسا مؤکد ترین فرض سمجھتا تھا کہ جس کے ادا کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج اور افسر اور ان کے لیڈر تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ بدلہ لینے کے جوش سے لبریز تھا۔ قریش کا جو تجارتی قافلہ جنگ بدر کے زمانے میں بہت سارا نفع کما کر شام کو واپس آ رہا تھا، اس کا جو رأس المال تھا وہ حصے داروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جو منافع تھا وہ منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ قریش کو جو بدر کے مقتولین تھے ان کے ماتم سے جب فرصت ملی تو اس فرض کی ادائیگی کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش جن میں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ان کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انتقام اور بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے ہی قبول کر لی گئی تھی، لیکن اب قریش کو مسلمانوں کے قوت اور زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شعر و شاعری تھا۔ قریش میں 2 شاعر شاعری میں مشہور تھے، عمرو جمحی اور مسافر۔ عمرو جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی وجہ سے اس کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مسافر مکے سے نکلے اور قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگا کر آ گئے۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھی۔ جس لڑائی میں یہ عورتیں ساتھ ہوتی تھیں عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے، اس وجہ سے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھی اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ غرض فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہو گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کا چچا بھی حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر ابن مطعم کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اگرچہ کہ یہ اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکے ہی میں مقیم تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ 3 دن رات میں مدینہ وہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ نے 5 شوال المکرم سن 3 ہجری کو 2 خبر رساں افراد جن کے نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی
کہ قریش کا لشکر مدینے کے قریب آ گیا اور مدینے کی چراگاہ قریظ کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن المنذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ بتایا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھائے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو اب تک کبھی مشورے میں شریک نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نوخیز صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، زرہ پہن کر اب باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے خلاف رائے دی، آپ کو نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہتھیار پہن کر وہ ہتھیار اتار دیں۔ قریش بدھ چہارشنبے کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد نے میری رائے اور میری بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ ان میں 100 زرہ پوش تھے۔ مدینے سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کم سن تھے اور کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا گیا۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، براء بن عازب، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جانثاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ ایک نوجوان قسم کے آدمی تھے جو ان کے عمر میں برابر تھے۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے حضرت رافع کو زمین پر دے مارا۔ اس بنا پر ان کو بھی اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی، یعنی احد آپ کے لشکر کے پیچھے کی جانب تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا آپ نے عنایت کیا۔ زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصے فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے معین فرمایا اور حکم دیا کہ اگر لڑائی میں فتح ہو جائے تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر اور امیر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ پر اکرمہ کو مقرر کیا جو ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ الگ تھے۔
جن کا افسر عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ طلحہ علم بردار اور جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، 200 گھوڑے خریدے تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ عامتاً جنگ کے آغاز کا رواج یہ تھا کہ جب جنگ کو شروع ہونا ہوتا تو طبل بجایا جاتا تھا۔ وہ طبل جب بجتا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ طبل کے بجائے خاتون قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی آگے بڑھیں جو بدر کے مقتولین کے انتقام پر مشتمل تھے۔ چنانچہ ہند ابو سفیان کی بیوی 14 عورتوں کے ساتھ یہ اشعار گنگناتے ہوئے اور دف بجاتے ہوئے آگے بڑھی۔ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق۔ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ لڑائی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ابو عامر جو مدینہ کا ایک مقبول عام شخص تھا 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے زہد اور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، چونکہ اس کو خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے کہا کہ ہاں او بدکار، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، خدا تیری آرزو پوری کرے۔ قریش کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھوں جنت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے صف سے نکل کر کہا، میں ہوں۔ سینہ تان کر، سینہ ٹھوک کر کے کہا کہ میں ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تڑپتی ہوئی نظر آنے لگی۔ طلحہ کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے، جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی ہوئی آگے آئیں، علم ہاتھ میں لیا، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور یہ اشعار پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا، ان علی اہل اللواء حقا ان تخذب الصعد او تندقا۔ نیزہ بردار کا فرض ہے کہ وہ نیزہ خون میں رنگ دے یا ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے کو نکلے اور شانے پر تلوار ماری کہ کمر تک وہ اتر آئی۔ ساتھ ان کی زبان سے نکلا کہ میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، ابو دجانہ فوجوں کے دل میں گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کرتے ہوئے آگے نکل چلے۔ ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ آگے بڑھے، لیکن یہ فخر ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو مغرور کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ فوجوں کو چیرتے ہوئے لاشوں پر لاشیں گراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہند سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عجیب کرتب دکھایا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر کے تلوار گھمانا شروع کیا، جس کو دو دستی تلوار مارنا کہتے ہیں۔ جس کی طرف بڑھتے تھے صفوں کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں نبا غبشانی سامنے آ گیا، پکارے کہ او ختانۃ النساء کے بچے، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری، وہ خاک میں ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک غلام تھا اور
جس سے جبیر بن مطعم جو اس کے آقا تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برابر میں آئے، آگے آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ، اس کو حربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے، پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ الغرض مسلمان اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود جوش و جذبے کے جوہر دکھلاتے رہے اور کفار کو جہنم رسید کرتے رہے، اور مسلمانوں میں جو شہید ہوتے ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جاتی۔ عجیب قسم کا یہ معرکہ چل رہا تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے کے پورے معرکے کا پانسا پلٹ گیا، اور اب تک مسلمان جو فتح کے قریب تھے اور کفار کو تہہ کر رہے تھے اور جنگ کو پورے کے پورے میدان کو جیت رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب پانسا جو پلٹا ہے تو پھر عجیب حال ہوا۔